شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان۔ زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں، کلمہ جیسی کوئی دولت نہیں۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں مگر ہر مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ جب تم تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے لیکن وہ آپ کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ مسلمان آپس میں دو ہاتھ کی طرح ہیں، جس طرح ایک ہاتھ کی گندگی کو دوسرا ہاتھ دھو کر دور کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے منکرات اور خراب عادات کو نصیحت کر کے دور کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی۔ ان میں سے ایک عورت ہے جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے سب سے پہلے خوبصورت رشتوں کا سر قلم کرتی ہے۔ لفظ کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو ہمیں پھر کبھی نہیں ملتا، اس لیے رویوں میں حد درجہ احتیاط زندگی کے ہر بندھن میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، لوگ تو مداری والے بھی جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک کثرت سے پڑھا اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھونڈ کر اسے جنت میں لے جائیں گے۔